تو آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے، جو پہلے سبق پڑھ رہے ہیں اسی سبق کو آگے سبق پڑھیں گے۔ قربانی کے مسائل اور سیاستہ سے ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں اور اسے یاد کرنا ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کی حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین کے متعلق کتابیں اور پیسے جن کے متعلق اوزار وغیرہ یہ خریدے جا سکیں یا اوزار وغیرہ ہیں۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس کسی کے پاس مکان، رہائش کا مکان ہے اور اس کے علاوہ 1 یا 2 اور مکان ہیں، کیا ان مکان میں کی قربانی یا اس کی جو مالیت ہے اس کا اعتبار سے بھی قربانی واجب ہوگی؟ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کہ وہ مکان تنہا یا اس کی اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، فرمایا جو اگر اتنی مالیت کا ایک مکان ہے اور اسی مکان میں وہ سردی اور گرمی گزارتا ہے اور ایک اس کا حصہ وہ خالی ہے، پھر فرمایا جو اگر اس کے پاس 2 اور مکان ہیں، چاہے اس نے کرائے پہ بھی دیے ہیں، اس کی مالی اعتبار سے دیکھیں گے کتنی مالیت اس کی بنتی ہے۔ جو اگر 52.5 تولہ چاندی اتنی اس کی رقم مالیت بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسی فرمایا جو اگر اتنا بڑا مکان ہے، ایک حصے میں وہ رہ رہا ہے اور گرمی اور سردی میں اسی میں رہتا ہے، دوسرا استعمال میں نہیں ہے، تو فرمایا اس کی بھی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو اگر مالیت اس کی بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، جتنی مالیت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے اتنی مالیت ہے اس کے پاس، تو فرمایا پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا جو اگر 10 بہار شریعت کے اندر مفتی امجد صاحب نے یہ بہت ہی پیارا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور آسان کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو علم سیکھنے والے ہیں انہیں پتہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں 10 ذو الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک، اس میں کیا جو اگر بندہ، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے دن قربانی، ہاں پہلے دن یہ افضل دن ہے، پہلے دن ہی قربانی ہونی چاہیے۔ ہاں ایک بندے کے پاس اتنی مال تو ہے، وقتی طور نقدی پیسے نہیں ہیں، مال ہے اس کے پاس، پیسے نقدی نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے؟ جو اگر پہلے دن
10 ذوالحجہ کے دن اس کے پاس پیسے آ گئے سوا اپنی وہ قربانی کا جانور لے گا، قربانی کرے گا، نہیں تو پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، ان دنوں میں پیسے آ گئے وہ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی فرمایا جو اگر ان دنوں میں وہ پہلے صاحب نصاب نہیں تھا، اب وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہے، اب وہ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک ہی بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس بنا پر ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ سبھی اپنی الگ الگ قربانی کریں گے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا، کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی قربانی ہوگی۔ جو اگر کہیں کہ ہم ایک ہی بکرا کر دیں اور سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا، تو فرمایا پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی، وہ ایک کا کہے کہ میری یہ قربانی ہے، اس ایک کی ہی قربانی ہو گئی۔ جو اگر کہے کہ سبھی کی ہو جائے گی، فرمایا وہ سبھی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگر واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے، ایک بچہ نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو اگر اس کی طرف سے کر دی ہے تو بہتر ہے۔ ایسی ہی اجازت کی اس سے ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اجازت کی ضرورت کس سے ہے؟ جو اگر خاوند نے اپنی بیوی کی قربانی کرنی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اپنی قربانی اس نے لے لی ہے، اب ان کی، اپنے بیٹے کی، بچوں کی یا اپنی بیگم کی ان کی قربانی کرنی ہے، اب ان سے اجازت لے گا، ان کی اجازت کے بغیر قربانی نہیں ہوگی، ان سے اجازت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انہیں علم ہی نہیں، اس نے ان کی قربانی لے لی اور قربانی کر رہا ہے، انہیں علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، فرمایا ان سے اجازت لینا ضروری ہے کہ میں نے تمہاری قربانی لے لی ہے اور قربانی کر رہا ہوں۔ جو اگر وہ اجازت دے دیں ٹھیک ہے، خوش ہیں ہم، زوجہ ہے یا اس کے بیٹے ہیں، اور انہیں علم ہو گیا ہے کہ ہماری قربانی ہو رہی ہے اور انہیں راضی ہیں، وہ جب وہ راضی ہیں تو پھر ان کی طرف سے قربانی وہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے، قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازمی ہے۔ جو اگر کوئی کہے کہ میرے پاس یہ اب بکرا نہیں ہے یا جانور نہیں ہے، میں اس کے پیسے صدقہ کر دوں، اس کے پیسے ادا کر دوں، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، اس کے لیے جانور ہی ذبح کرنا، قربان کرنا ہی لازم ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ کافی نہیں ہے، جانور ہی ذبح کرنا یہ لازم ہے۔ اب قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ کی عمر 5 سال ہے، 5 سال کا اونٹ ہونا یہ ضروری ہے۔ گائے کی عمر 2 سال، 2 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے 2 سال عمر ہے، ہاں 2 سال سے بھی دھندی نہیں ہوئی، تو یہ لیے یہ ضروری ہے جو اگر دھندی نہیں ہوئی لیکن 2 سال دی ہے، یقین ہے کہ 2 سال دی ہے، پھر قربانی ہو جائے گی۔ جو اگر دھندی مل جائے گی تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے، ہاں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن یقین ہوئے۔ لیکن آج کل تو ویپاری بھی ایسے نہیں، عجیب معاملات کے اندر نے، ہاں جی آپ بن لیندے نے، جو اگر تمہیں کسی بندے تے یقین ہے کہ یقیناً یہ 2 سال دا ہی جانور ہے، اس کی عمر 2 سال ہے، مکمل 2 سال ہے، تو وہ دی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اس کی 1 سال عمر یہ ضروری ہے، ہاں دند بننے یا نہ بننے 1 سال عمر ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر زیادہ عمر ہوئے گی تو یہ افضل ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ عمر ہوئے گی اس کا زیادہ ثواب ہے، نہیں تو اتنی عمر ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح دمبا، دمبی، بھیڑ جو اگر 6 ماہ دا بچہ ہے، دور ویکھن دے نال 1 سال دا لگتا ہے کہ 1 سال دا ہے، اس تے بھی قربانی ہو جائے گی۔ جو اگر 1 دن بھی کم لگتا ہے کہ سال تو 1 دن بھی کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوئے گی۔ یہ دمبا ہے یا دمبی بھیڑ، یہ 6 ماہ دا ایک بچہ ہے، اس کے لیے حکم ہے۔ جو اگر دور ویکھن نال وہ سال دا لگ رہا ہے کہ واقعتاً یہ سال دا ہے، جو اگر 1 دن ہی کم محسوس ہوئے گا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوئے گی۔
اسی طرح قربانی دا جانور بھی عیب ہونا ضروری ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کس طرح دے عیب؟ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا اس کا کان وہ چیرا ہوا ہے یا تھوڑا سا سوراخ ہے، ہاں جی، تو قربانی مکروہ ہوگی، اور جو اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسی ہی